چلے بھائی آگے. یہ کیا نام ہے؟ سیلٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی پروناؤنس کیسے کریں گے آپ کے اس آپ نے عجوبے صحیح نام کیا. کو؟ سیلٹس. اچھا. سیلس. ہم میں وہ ہوں جو جموں میں بھی ملا تھا. میں وہ ہوں جو جموں میں ملا تھا، جو جس کے تقریباً 40 کوشچن تھے، ہم اور 40 کوشچن میں سے 10-15 کا تو جواب میں نے دے دیا تھا، باقی کا کہا تھا کہ اسٹریم میں آتے رہنا. ہاں. پہچان گیا. چلیں اپنا 16واں کوشچن کریں. ابھی اتنے ویسے نہیں کر پا رہا، لیکن ایک قرات کے کوشچن میں سے، مطلب ایک حضرت عثمان نے جب مصحف کمپائل کیے تھے. میں مصطفیٰ الازمی کی بک پڑھ رہا تھا، ہم، ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ. تو اس میں کافی مطلب ان کے اوپینینز جو تھے وہ خود نیریٹ کرتے تھے حدیث بخاری سے، اور وہ اس سے ان کا اوپینین ٹکراتا تھا. تو اس سے میں اور کنفیوز ہو گیا. مطلب کوشچن اس پہ تھا کہ جب حضرت عثمان نے کمپائل کیے تھے، ایک قرآن کمپائل کیا، حذیفہ بن یمان ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ لوگ اس طرح ڈیفر نہ کریں قرآن کے بارے میں جس طرح کے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایک حرف پہ جمع کریں، ایک ڈائلیکٹ ہے، آپ ایک لیکن آواز کٹ گئی. آپ ایک کیا کریں؟ ایک ڈائلیکٹ میں جمع کریں. ٹھیک ہے. تو پھر باقی ڈائلیکٹس کہاں گئے؟ کیونکہ باقیوں کو بھی تو حضرت عثمان کے ٹیکسٹ سے لائک وہ ہونا تھا نا، پیرلل ہونا تھا ہم. باقی اسکیلیٹنس. تو ان نے وہ سارے ایک میں کیسے جمع کیے، یا پھر انہیں ایک ہی جمع کیا، وہ میرے کو سمجھ نہیں آیا. نہیں، اسی میں شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اسی جگہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ آگے پیچھے اس کو، اس پوری بحث کو پڑھ لیتے تو بات واضح ہو جاتی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو. ہاں، میرے کو سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم کمپائل کیا، وہ اس طریقے سے کیا کہ قریش کا جو لہجہ ہے، جو ڈائلیکٹ ہے، اس کو پریفرنس دی. مان لیجئے کہ اختلاف ہوا کسی ایک لفظ کو پرناؤنس کرنے میں. ہم ایک بنو تمیم کا مثلا لہجہ ہے اور قریش کا لہجہ ہے. قریش ایک طریقے سے اس کو پرناؤنس کرتے ہیں، بنو تمیم دوسرے طریقے سے پرناؤنس کرتے ہیں. تو ہم چونکہ قرآن مکہ میں نازل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں، قریشی ہیں، تو قریش کے لہجے کو ترجیح دی گئی کہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ہم تو اس کی ایک پریفرنس کی وجہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. قبر کا لفظ، ہم اگر آپ اس کو ایک حیدرآبادی کے سامنے لفظ کو لکھیں اور اس سے پوچھیں کہ اس لفظ کو پرناؤنس کرو، تو وہ کیسے پرناؤنس کرے گا؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. خبر. اچھا. ٹھیک. وہ ہم قاف کو خا کر دے گا. اب میں ہم آپ کو ایک اور بات مثال دیتا ہوں. یہ میرا پرسنل واقعہ ہے. میں ایک مرتبہ ایجپٹ گیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایجپٹ میں سب لوگ عربی بولتے ہیں. تو ہم ہم ٹیکسی میں تھے، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ٹیکسی میں تھے، تو سامنے ایک ٹیمپل جیسی عمارت تھی. تو میں نے اس ٹیکسی والے سے پوچھا کہ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی وہ جو عام فصیح یعنی جو ہماری عربی ہوتی ہے، قرآنی عربی، ہم نے اس سے بات کی. تو وہ یہ تو سمجھ گیا کہ کوشچن کیا ہے. کہنے لگا دا عصر. میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے، تو میں ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار اس نے کیا کہا ہے دا عصر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر میں نے دوبارہ اس سے سوال کیا، میں نے کہا ما ذالکا، اس نے کہا دا عصر. تھوڑا آواز اس کی بلند ہو گئی. میں نے پھر سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پھر سوال کر لیا اس سے. اب وہ ذرا جھلا گیا. تو خیر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کہیں جانا تھا، تو میں نے جو ہمارے ایک انڈین ہی تھے شاید، وہ ان سے میں نے جا کر کہا کہ دا عصر اس نے بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہاذا قصر. سمجھ میں آیا؟ اب ہاں. ہاں. ہاذا کو اس نے ہا کاٹا، ذا کر دیا، ذا کو دا کر دیا، قاف کو الف کر دیا، قصر ہو گیا عصر. ایجپشن ڈائلیکٹ میں قاف کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ آ کیا جاتا ہے، ہم قالا کو آلہ کیا جاتا ہے. من قال لک کو من آل لک کہیں گے.
من الگ کاف کو گاف کر دیتے ہیں. تو یہ جنہ کو ڈائلیکٹ کرنا. تو اگر کسی ڈائلیکٹ میں اختلاف ہو گیا تو قریشی ڈائلیکٹ کو ترجیح دی گئی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں. یہ سمپل سا مطلب ہے. لیکن اس میں آگے بھی آتا ہے نا کہ اسی بک میں آگے آتا ہے کہ زید بن ثابت جو جب وہ کلیکٹ کر رہے تھے ان نے الگ الگ مصحف میں الگ الگ ریڈنگز کو ریٹین کیا. اب یہ جو سوال ہے یہ ہے سبعۃ احرف کا، 7 ویریشنز کا، وہ ہے ڈائلیکٹ کا. ڈائلیکٹ الگ ہے. اب آ جائیں ویریشنز پر. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو میکینزم اختیار کیا وہ اس طریقے سے کہ اگر مان لیجئے کسی ایک ورڈ کو اس طرح لکھا جائے کہ اس میں جو الگ الگ ویریشنز ہیں وہ ہر ویریشن اس میں آ جائے تو اس ورڈ کو اسی طرح لکھا گیا. اس کی مثال ہے مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین سورہ فاتحہ میں آپ مصحف اٹھائیں، اس میں دیکھیں کس طرح لکھا ہوا ہے. میم الف لام کاف نہیں ہے، میم لام کاف ہے. میم لام کاف ہے. اب میم کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے. اس زمانے میں جو مصحف تیار ہوا اس میں زیر زبر نہیں ہوا کرتے تھے، تو آپ اس لفظ کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ملیکی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں دونوں ایک ہی ورڈ نے دونوں ویریشن کو اکاموڈیٹ کر دیا. شیخ مصطفیٰ اعظمی نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ ہاں ٹھیک. اچھا اگر مان لیجئے کوئی ایسا ویریشن ہے کہ جس کو اسی ورڈ میں ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو دوسری کاپی، چونکہ کئی ساری کاپیز بنی تھی، 7-8 کاپیز بنی تھی، تو دوسری کاپی میں اس کو لکھا. اس کو فٹ نوٹ میں نہیں لکھ سکتے تھے چونکہ کوئی چیز اگر فٹ نوٹ میں لکھی جائے گی تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی. یہ بات بھی مصطفیٰ اعظمی نے لکھی ہے. ڈیموٹ ہو جاتی ہے اس کی ویلیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوسرے جو اس کا نسخہ تیار کیا اس میں وہ قرات ایڈجسٹ کی. تو مان لیجئے اگر وہ نسخہ موراکو چلا گیا، الجیریا چلا گیا، تو وہاں ان لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس قرات پہ پڑھیں گے. اور دوسرا نسخہ مان لیجئے عراق چلا گیا تو انہوں نے دوسرے انداز سے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں قراتیں متواتر ہیں. اچھا اس کا مطلب میں قراءت اور احرف میں کنفیوز کر رہا تھا. قراءت احرف کے تحت آتا ہے. سبعۃ احرف کی 7 کیٹیگریز ہیں، 7 کیٹیگریز، اس میں ایک کیٹیگری قراءت ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں اس کو اور آپ کو اگر اس کی مزید ڈیٹیل چاہیے تو مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے علوم القرآن. علوم القرآن میں انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. سبعۃ احرف کے اوپر پورے ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک سیم اس سے ہے کہ ون ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.